انوکھا امتحان 232 ہجری میں عباسی خلیفہ واسق باللہ نے وفات پائی تو اس کی جگہ متوکل علی اللہ خلیفہ بنا۔ چند دن کے بعد اس کو اپنا ذاتی طبیب مقرر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ طبیب بیماریوں کا علاج کرنے والے حکیم کو کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں حنین بن اسحاق ایک بہت تجربہ کار اور اونچے درجے کے طبیب تھے۔ ان کے علاج سے بے شمار بیماروں کو شفا ہو چکی تھی اور سارے ملک میں ان کی شہرت پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ متوکل کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حنین کو اپنا ذاتی طبیب مقرر کرے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے وہ اپنی تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ حکیم حنین ہر لحاظ سے بھروسے کے قابل ہیں اور وہ کبھی اس کے کسی دشمن کے ساتھ مل کر اس کی جان کے لیے خطرہ تو نہیں بنیں گے۔ اس مقصد کے لیے اس کو ایک عجیب تجویز سوجی۔ اس نے حکیم حنین کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو اس نے تنہائی میں ان سے پوچھا، حکیم حنین، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ حکیم حنین نے کہا، امیر المومنین، یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ خلیفہ نے کہا، میں تم سے ایک خاص کام لینا چاہتا ہوں، یہ کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حکیم حنین نے کہا، آپ حکم دیں، میرے بس میں ہوا تو یہ کام ضرور کروں گا۔ خلیفہ نے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا ایک دشمن ہے، ظاہر میں تو وہ میرا مخالف نہیں ہے، لیکن دل سے وہ میرا برا چاہتا ہے۔ میں چاہوں تو اسے قتل کروا سکتا ہوں، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تم کوئی ایسی دوا تیار کرو جسے استعمال کر کے وہ مر جائے۔ حکیم حنین نے کہا، حضور دشمن کی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں یا خود دشمن کو؟ خلیفہ نے کہا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ حکیم حنین نے کہا، میرے خیال میں حضور یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کی آپ کے ساتھ دشمنی ختم ہو جائے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کریں کہ وہ آپ کے احسان تلے دب جائے، اس طرح وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ خلیفہ نے کہا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم مجھے نصیحتیں کرنے لگو، اپنا برا اور بھلا میں خود ہی جانتا ہوں، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، بس تم ایک ایسی دوا تیار کرو جو رنگ اور مزے میں بہت اچھی ہو، لیکن اس کو استعمال کرنے والا کسی صورت میں نہ بچے۔ حکیم حنین نے کہا، امیر المومنین، میں ایک طبیب ہوں، میرا فرض ہے کہ میں لوگوں کے دکھ درد دور کرنے اور ان کی جان بچانے کی کوشش کروں، نہ کہ ان کو مارنے کی۔ میں نے آج تک کوئی ایسی دوا تیار نہیں کی جو کسی بیمار کے لیے خطرہ بن جائے۔ خلیفہ نے کہا، اب تمہیں میرے کہنے پر ایسی دوا تیار کرنی ہوگی، میں اس کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 درہم نقد کے علاوہ اور بھی بہت سا انعام دوں گا۔ حکیم حنین نے کہا، امیر المومنین، اگر آج میں انعام کے لالچ میں ایسی دوا تیار کر دوں اور اس کو استعمال کر کے کوئی شخص ہلاک ہو جائے تو کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس وقت نہ آپ میری کوئی مدد کر سکیں گے اور نہ دنیا کی دولت مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکے گی۔ خلیفہ نے کہا، اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا اور پھر چند دن کے بعد تمہیں قتل کرا دوں گا۔ حکیم حنین نے کہا، امیر المؤمنین، آپ جو سزا چاہیں مجھے دے لیں، میں برداشت کر لوں گا، لیکن جو کام آپ کہتے ہیں وہ کبھی نہیں کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ کسی بے گناہ کا خون میری گردن پر ہو۔ خلیفہ نے کہا، اچھا تو میرا حکم ماننے سے انکار کا نتیجہ بھگتو۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے حکیم حنین کو قید خانے بھجوا دیا اور قید خانے کے دروگے کو بلا کر حکم دیا کہ حکیم حنین کو بیریوں میں جکڑ کر رکھا جائے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ کی جائے۔ جب کچھ دن گزر گئے تو خلیفہ نے حکیم حنین کو قید خانے سے طلب کیا اور پھر تنہائی میں ان سے پوچھا، حنین، میرا حکم نہ ماننے کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا، اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ میرا حکم ماننے پر تیار ہو یا تمہیں قتل کرا ڈالوں؟ حکیم حنین نے کہا، امیر المؤمنین، آپ جو چاہے کریں، لیکن میں کسی بے گناہ کا خون اپنی گردن پر لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کا حکم مان کر اپنی آخرت برباد نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر خلیفہ کا چہرہ چمک اٹھا اور اس نے کہا، شاباش حکیم حنین، شاباش، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ایک اللہ سے ڈرنے والے اور بھروسے کے قابل طبیب ہو۔ اگر تم میرا حکم ماننے پر تیار ہو جاتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ آج سے میں تم کو اپنا ذاتی طبیب مقرر کرتا ہوں۔ اپنا حکم ماننے کے صلے میں انعام دینے کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا،
تم اس کے بھی حقدار ہو۔ میں نے خزانچی کو حکم دے دیا ہے کہ یہ انعام تمہیں اسی وقت دے دیا جائے۔ اس امتحان سے گزرتے ہوئے تمہیں جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ حکیم حنین نے کہا، امیر المؤمنین، میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی ملال نہیں ہے۔ جو خدمت آپ نے میرے سپرد کی ہے میں اس کو خوشی سے بجا لاؤں گا۔